آپ کا نام کیا ہے؟ امام زمان. کیا معنی اس کا معنی؟ زمانے کا امام. یہ ہے اصل میں سمجھنے کا. امام الزمان یعنی وہ ہم زمان نہیں، ہم زمانیات ہے. ہم زمان سے منسوب ہے. زمین بھی زمان سے منسوب ہے، سورج بھی زمان سے منسوب ہے، دن اور رات بھی زمان سے منسوب ہے. زمانے کے امام ان سے بلا. اچھا، اس میں امام زمان عربی لفظ ہے یا صاحب الزمان؟ عربی کے اندر کیا ہے؟ صاحب الزمان. یہ تو عربی لفظ ہے نا. ولی العصر، عصر وہی زمانہ، ولی العصر یہ عربی لفظ ہے. اسی کا ترجمہ ہم کہتے ہیں امام زمان. السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا ولی العصر، صاحب العصر والزمان، یا صاحب العصر لکھ دے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ صاحب عصر اور ولی العصر اس کا ترجمہ ہے کس کا؟ امام زمانے کا امام، صاحب العصر. زمانیات کا امام نہیں، زمانے کا امام. چلو میں اس مطلب کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں. میر داماد ایک شخص ہے، کہتا ہے کہ ان کی والدہ تھے غالباً، کہے والدہ بیمار ہو گئی. ڈاکٹر نے جواب دیا. ہم اس کو لے کر گئے، نجف گئے. نجف میں امام کی زری میں پہنچے. امام کے زری میں دعا مانگ رہے تھے. کسی شخص نے کہا کہ عصر کے ٹائم پہ کوئی شخص آتا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ کیا بیماری ہے، تمہاری والدہ ٹھیک ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، وہ بتا دے گا. بولو. کہتا ہے کہ میں ظہر کے زوال کے وقت انتظار کرتا رہا تو ایک شخص آیا. تو ہم کچھ کہنا چاہتے تھے، ہمارے کچھ کہنے سے پہلے خود ہی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ فلان جگہ سے آئے ہیں. صحیح بتایا انہوں نے. آپ لوگ ایک خاتون کے مسئلے میں میرے پاس آئے ہیں، وہ بھی صحیح بتایا انہوں نے. پھر کہا اس خاتون کی بیماری پورے بدن کے اندر پھیل چکی ہے، اب یہ پتہ نہیں، اور یہ خاتون 7 دن کے اندر مرنے والی ہے. یہ کہہ دیا. انہوں پوچھے بغیر، انہوں نے بغیر پوچھ کے اڑوان سے بتا دی صاحب. میر داماد کہتا ہے کہ 2 تو آپ نے صحیح بتائے کہ فلان جگہ سے آئے ہیں، آپ نے صحیح کہا، ٹھیک ہے، پوچھے بغیر آپ نے صحیح بتایا. اور ہم ایک خاتون کی بیماری کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، یہ بھی تم نے صحیح بتایا. لیکن باقی جو 2 ہے کہ بیماری پورے بدن کے اندر پھیل چکی ہے، یہ 1 ہفتے کے اندر مرنے والی ہے، ہم اس پر کیسا یقین کریں؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ یقین کرنا چاہیں تو آپ میرا امتحان لے لیں. کہا کس طرح امتحان لے لیں؟ کہتے کہ آپ اپنے ذہن کے اندر کچھ لائے، میں بتا دوں گا کہ تم نے اپنے ذہن میں کیا لایا، بتا دوں گا. میر داماد کہتا ہے کہ میرے چاچا نے، ان کے والد نہیں تھے، چاچا نے سر تھوڑا نیچے کیا اور کہا آپ بتائیے کیا ہے. تو اس شخص نے تصویر کو گھمانے کے بعد کہا آپ نے ایک شخص کا ارادہ کیا ہے جو اس وقت لبنان میں ہے. یہ کہا. پھر کہا بس سوری، وہ لبنان سے مدینہ پہنچ گئے. بولا. پھر کہا نہیں ابھی تو یہ تو مکہ پہنچ گئے. کچھ دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے بلند ہو گئے. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے زمانے کے امام کا ارادہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا میں نے زمانے کے امام کا ارادہ کیا؟ تو کہا کہ پہلے جب میں نے دیکھا تو وہ لبنان میں تھے، پھر چند لمحے کے اندر وہ مدینہ پہنچے، پھر چند لمحے کے بعد وہ مکہ پہنچے. خیر یہ تو طویل العرض ہے، یہ تو کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے یہ علم. اس وقت تک تو مجھے بھی نہیں پتہ چلا کہ آپ نے زمانے کا امام کا ارادہ کیا ہے. میں نے 3 نشانیوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ نے امام زمان کا ارادہ کیا ہے. نمبر 1، جب وہ مکہ پہنچے اور جب اس نے خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو کعبہ ان کا طواف کر رہا تھا. مجھے یہ محسوس ہوا کہ کعبہ اس کا طواف کر رہا ہے. درست ہے. خوب. کچھ دیر کے بعد میں نے یہ دیکھا، میرے علم نے یہ مشاہدہ کیا کہ کائنات کے اندر ہر شے من جملہ زمین وغیرہ سورج کے اطراف گردش کرتا ہے. میں نے دیکھا سورج ان کے اطراف میں گردش کر رہا ہے. درست ہے. یہ ذات جو حجت الہی ہے اس کے اطراف میں سورج کو گردش کرتے ہوئے دیکھا میں نے. اور اس کے بعد کہتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ میرے علم سے باہر چلا گیا. مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہے وہ کہاں ہے، اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ نے
زمانے کے امام کا جو ہے وہ ارادہ کیا ہے. تو یہ ہے صاحب زمان. وہ سورج اور چاند کے اوپر بھی ان کا بھی امام ہے. وہ درست ہے. تبھی تو وہ اتنے عرصے کے بعد جب ظہور فرمائیں گے تو 40 یا 40 سال سے کم کے ہوں گے وہ. اچھا یہ لقب صرف امام زمان کا ظاہر ہے. امام صادق کا لقب صاحب زمان نہیں ہے. کسی بھی امام کا صاحب العصر وقت نہیں ہے. کہ کسی نے امام صادق کو جب صاحب زمان کہا، صاحب العصر کہا، تو آپ ناراض ہو کہا صاحب العصر میں کہاں ہو سکتا ہوں، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. یہ فرمایا میں صاحب الزمان صاحب العصر نہیں ہوں، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. کہا پھر صاحب زمان کون ہے؟ کہا صاحب زمان وہ ہے جو زمانے کا بھی امام ہوتا ہے. وہ اس پر گردش لیل اور نہار کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. تو کہا امام تو سب ایک ہوتے. کہا نہیں، ہم دنیا کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے، ہادی بن کے آئے، ٹیچر بن کے آئے ہیں. ہم کبھی بچپنا گزارتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بچپنا کس طرح گزارا جاتا ہے. پھر ہمارے اوپر ظاہری طور پر جوانی آتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جوانی کو کس طریقے سے گزارنا ہے. پھر ہم بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بڑھاپے کے اندر کس طریقے سے عبادات معاملات کس طریقے سے کرنا ہے. اس لیے ظاہری طور پر یہ بوڑھا ہونا، جوان ہونا، بڑے ہونا، یہ چونکہ ٹیچر ہے جو سمجھانا ہے ہر صنف کو، اس لیے ہمارے اوپر یہ سورج اور چاند کے اثرات تمہیں نظر آتا ہے. یہ تو حدیث کا ہے، لیکن اس کے بعد ہم خود اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں پرانی ہونا، بوڑھا ہونا، طاقتیں ختم ہونا، یہ ٹائمنگ کس کی وجہ سے وجود میں آتا ہے؟ ٹائم جو وجود میں آتا ہے سورج اور چاند کی حرکت سے، اور اسی سے انسان بوڑھا ہوتا ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. وہ چاند اور سورج کس طریقے سے اہل بیت کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے جس کے اشارے پہ چاند 2 حصے میں تقسیم ہوتا ہو. جن کی ایک نماز قضا ہو جائے تو سورج پلٹ کے واپس آتا ہو، تو ان کا اثر ان کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا اثر ان کے اوپر ہے. تو صاحب زمان کا معنی ہے کہ سورج کا بھی امام، صاحب العصر کا معنی ہے سورج کا بھی امام، چاند کا بھی امام، کائنات کے ہر شے کا امام، اس کا مالک ہے. وہ زمانیات کا امام نہیں ہے، وہ پورے زمانے کا امام ہے. اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تمام انبیاء کے پاس جتنی طاقتیں موجود ہیں، زمانے کے امام کو اللہ نے وہ ساری طاقتیں عطا فرمائی ہیں. وہی عصا جو حضرت موسیٰ کے وہ عصا آپ کے پاس ہے. وہی انگشتری جس سے حضرت سلیمان حکومت کیا کرتے تھے وہ بھی آپ کے پاس ہے. وہی علم و ہنر جس سے مردے کو زندہ کیا کرتے حضرت عیسیٰ وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے. وہی طاقت جس کی وجہ سے رسول خدا چاند کے 2 ٹکڑے کیا کرتے وہ بھی آپ کے پاس ہے. وہی طاقت جس کی وجہ سے سورج جو ڈوبا ہوا سورج واپس آیا تھا وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے. اور علی کی وہ والی شجاعتیں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ہے، چونکہ روایت کے اندر آیا ہے کہ علی اپنی شجاعت نہیں دکھا سکے، اس لیے کہ علی کو پتا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ظالم حکومتیں آنے والی ہے. اس لیے علی نے اپنی شجاعت کبھی نہیں دکھائی. علی کی شجاعت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب ظہور کا وقت ہوگا. اس کے بعد کوئی اور ظالم حکومت آنے والی نہیں ہے کہ ان کے آل سے ان کی اولاد سے کوئی بدلہ لے لے. اصل طاقت اور شجاعت وہاں ظاہر ہو گیا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.